بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی 10 صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں 2 حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان، جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا، جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تکلیف کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3223 اور مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے۔ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو، جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیراط کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے
اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے، اپنے قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو۔ ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا منکا پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ رازئین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنی مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنیٰ جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اور یہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، کتے اذان کے وقت آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟